کے لیے ہے. معبود ہے تو ایک ہے, رسول ہے تو ایک ہے, کعبہ ہے تو ایک ہے, امیر ہے تو کوئی ایک ہے. وہ چیز ہماری زندگی سے مفقود ہے. آج دشمنوں کی غلبے کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جماعت, قومیں مختلف ہیں, کوئی کسی کا رکھوالا نہیں, کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں, کوئی کسی کا خیر خواہ نہیں, کوئی کسی کی مصیبت میں شریک نہیں. یہ قوم منتشر ہے. ماضی میں چلے جائیے, 1400 سال پہلے صحابہ اتنے کامیاب کیوں ہوئے؟ اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا؟ قرآن نے اس منظر کو کھینچا ہے اور بیان کیا اللہ تبارک و تعالی نے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اسلام سے پہلے مشرکین مکہ کا کیا حال تھا؟ ان کا بھی یہی حال تھا. وہ بھی ایسی منتشر قومیں تھیں, وہ بھی لوٹ مار کرتے تھے, ایک دوسرے کا شوشن کرتے تھے, سارے منتشر تھے, کوئی امیر نہیں تھا. اور اس کی وجہ سے وہ جہنم کے گڑھے پر پہنچ چکے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی منظر کو یاد دلایا ہے. اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء. یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. فالف بین قلوبکم. اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. جوڑا کہاں سے؟ دین توحید سے, کلمہ توحید سے, لا الہ الا اللہ پر سب کو متفق کر لیا. وہ سارے متحد ہو گئے ایک توحید عبادت پر, توحید الوہیت پر, ایک رب کی عبادت پر. اور وہ سب متفق ہو گئے قرآن پر, اور وہ سب متفق ہو گئے رسول کی امامت پر. رسول کے بعد صدیق اکبر کی خلافت پر سارے متفق ہوئے. ان کے بعد عمر فاروق پر متحد ہوئے. ان کے بعد عثمان غنی پر متحد ہوئے. اور یہاں سے اختلاف جو شروع ہوا لاسٹ پیریڈ میں, لاسٹ دور میں, پھر وہ اختلاف امت میں ہوتا چلا گیا. اور یہ جماعت, یہ قوم پیچھے ہٹتی چلی گئی, دنیا غالب آتی گئی, اور آج ہم ذلیل و مقہور ہو کے رہ گئے پوری دنیا میں. کیونکہ توحید امامت نہ رہی, جبکہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ 3 مسلمان بھی اگر ایک جگہ ہو تو ان میں ایک امیر ہونا چاہیے. سفر میں ہو تو اس میں بھی ایک امیر چن لینا چاہیے. یہ چیز ہمارے اندر رہی نہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بھیانک انجام سے ڈرایا, قرآن کے اندر ڈرایا اور فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو قرآن و سنت کو, اللہ کی رسی کو. وَلَا تَفَرَّقُوا. آپس میں گروپ بندی نہ کرو. اِذْ جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. جب تمہارے سامنے میں واضح ہدایت آ چکی, قرآن و سنت کا پیغام پہنچ چکا ہے, اس جیسی محفوظ کتاب تمہیں دے دی گئی ہے, اس کے باوجود بھی تم ایسا نہ کرو. یہ ہلاکت ہے, من حیث القوم ہلاکت ہے. اور آج بھی جب تک ہم یہ تیسرا کام نہیں کریں گے, ہم نے توحید الہیت الوہیت تو اختیار کر لیا الحمدللہ, توحید کتاب و سنت پر بھی آ گئے, لیکن ہمارے اندر انتشار نہیں گیا, اختلاف نہیں گیا. اس کے نقصانات ماضی میں بھی بہت ہوئے. جنگ احد کا موقع تھا, اللہ کے رسول نے 50 تیر اندازوں کو پہاڑ پہ کھڑا کیا تھا اور فرما دیا تھا کہ چاہے ہم جیتے چاہے ہم ہارے اس جنگ میں, تم 50 کے 50 لوگ اس درے پہ کھڑے رہو گے اور دشمن کی طرف سے دفاع کرو گے. پیچھے سے کہیں دشمن حملہ آور نہ ہو جائے, اس کے لیے تم وہاں ہر دم تیر اندازی کرو گے, تیار رہو گے. یہ اللہ کے رسول کی نصیحت تھی, اللہ کے رسول کا حکم تھا. آپ نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر تم دیکھو کہ چیل اور کوے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں تو بھی تم اس جگہ سے نہ چھوڑنا جب تک کہ میرا حکم نہ جائے وہاں تک. لیکن مسلمان پہلے حملے میں ایسے کامیاب ہوئے, مشرکین ایسے بھاگے مکہ کے, لگا لوگوں کو کہ جیت گئے جنگ. اور ان 50 میں سے 10 تو رہ گئے, وہ 40 روکنے کے باوجود, سمجھانے کے باوجود رکے نہیں کہ اب تو ہم جیت گئے, اب کیوں رہے ڈیوٹی پر, چلیے اب مال غنیمت لوٹتے. وہ جو 40 تھے وہ تربیت یافتہ نہیں تھے, تھے تو مسلمان,
وہ سب نئے نئے مسلمان تھے. وہ 10 صحابہ جو تربیت یافتہ تھے اللہ کے رسول سے, انہوں نے اللہ کے رسول کے حکم کو پیش نظر رکھا اور وہ ہٹے نہیں. لیکن 10 لوگ اور پیچھے سے حملہ کرنے والے خالد ابن ولید جیسے لوگ, انہوں نے دیکھا کہ مورچہ خالی ہے, پیچھے سے حملہ کیا اور بڑے جنب غفیر کے ساتھ حملہ کیا. یہ تیر اندازی کرتے رہے لیکن ان کی وجہ سے وہ سیلاب رک نہ سکا اور یہ 10 شہید ہو گئے, مگر آخری دم تک ہٹے نہیں وہاں سے, مگر وہ غالب آ گئے اور پیچھے سے گھس کے مسلمانوں پہ حملہ کیا. اور اللہ کے رسول بھی بال بال بچے تھے اس میں, اسی میں آپ کے دانت شہید ہوئے تھے, اسی میں آپ پہ تلواریں چلائی گئیں, کیا کچھ نہیں ہوا اس جنگ میں آپ کے ساتھ. اور 70 مسلمان شہید ہو گئے, جبکہ اس سے پہلے سال جنگ بدر میں 72 کو مسلمانوں نے قیدی بنا لیا, 70 کو مارا تھا. اور صرف 1 سال کے بعد حالت یہ ہو گئی کہ اللہ کے رسول کے ایک حکم کو, امیر کے ایک حکم کو نظر انداز کرنے کی بدولت اتنا بڑا گھاٹا ہوا مسلمانوں کا کہ جیتی ہوئی جنگ وہ ہار گئے. تو امیر کی جو بات ہوگی, ہو سکتا ہے آپ کے لیے آپ کے مرضی کے موافق نہ ہو, آپ کے مخالف نظر آتا ہو, مصلحت کے خلاف نظر آتا ہو, لیکن کرنا وہی چاہیے جو امیر کا ہے. صلح حدیبیہ کا موقع تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم حالت احرام میں ہیں اور عمرہ کرنے کے لیے مکہ گئے. مسلمانوں کی بڑی خواہش تھی کہ کسی طرح سے مکے میں داخل ہو اور عمرہ کر لیں, کیونکہ 6-7 سال ہو گئے تھے اور حرم سے بڑا پیار تھا ان کو, بڑی محبت تھی, اور اس وقت سے تھی جب وہ مسلمان نہیں تھے. لیکن اب اسلام کے بعد مکے والوں نے اعلان کر رکھا تھا کہ کوئی مسلمان اگر دکھائی دے جائے مکے میں یا اس کے علاقے میں, اس کو قتل کر دو. کس طرح سے جا نہیں پا رہے تھے. اللہ کے رسول نے خواب دیکھا اور آپ نے خوشخبری سنائی. صحابہ بہت خوش ہوئے کہ ہمیں عمرہ کرنے کا موقع ملے گا, خانہ کعبہ کے دیدار کا موقع ملے گا. اور اللہ کے رسول نے حکم دے دیا, سارے لوگ عمرہ کے لیے چلے. حدیبیہ میں جب پہنچے تو مکے والوں نے آ کے روک لیا, کہا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے, آپ نہیں آ سکتے مکے میں. مقابلے کی بات آ گئی, لیکن پھر کچھ لوگ آئے, انہوں نے صلح سمجھوتا کیا, اور اس وقت مشرکین مکہ نے صلح کی شرط رکھی. اب تک مشرکین مکہ دشمن تھے, آپ کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے تھے, اسلام کو مسلمانوں کو خاطر میں نہیں لا رہے تھے, لیکن وہ پہلی بار ایسا ہوا کہ انہوں نے صلح کی پیشکش کی. اور صلح کی پیشکش کا مطلب ہے کہ بحیثیت قوم اب آپ کو عرب نے تسلیم کر لیا, اور اللہ کے رسول نے صلح کیا. اور 3 ایسی شرطیں رکھی مکے والوں نے جو تینوں کے تینوں مسلمانوں کے خلاف تھی, اور ان تینوں شرطوں کو اللہ کے رسول نے قبول کیا. صحابہ راضی نہیں تھے. اب دیکھیں, یہ بڑا انتشار کا موقع تھا, یہی موقع تھا امتحان کا. انہوں نے شرط رکھی مکے والوں نے کہ اس سال آپ یہیں سے واپس جائیں گے مدینہ, اور اگلے سال آئیں گے آپ عمرے کے لیے, صرف 3 دن مکے میں رہیں گے اور غیر مسلح آئیں گے, تلواریں آپ کے نیام میں ہوں گی. یہ عربوں کے لیے بڑی ذلت والی شرط ہے, ہمارے اور آپ کے لیے نہ لگے لیکن عربوں کے لیے بڑی ذلت والا سمجھوتا ہے یہ. صحابہ تیار نہیں تھے اس کے لیے کہ ہم ان